بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس نئے پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں پس منظر کو یوں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ حقیقت یہ ہے کہ خالق ارض و سماء اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک تمام دنیا انسانیت کے لیے بشیر و نذیر اور رہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا گیا ہے۔ لہذا تمام انسانیت کے لیے دونوں جہانوں میں خیر و خوبی اور یہ کہ ہر قسم کی صلاح و فلاح اور نجات سے ہمکنار ہونے کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور پاکیزہ ترین تعلیمات، اسی میں ہمارے لیے ہر قسم کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ جیسا کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنة الا من ابا، قالوا ومن یأبا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے اس شخص کے جو خود ہی انکار کر دے۔ لوگوں نے انتہائی تعجب اور حیرت کی کیفیت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ایسا بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ جو خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جو کوئی میری اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ یقیناً جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن جس کسی نے میری نافرمانی کی تو گویا اس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ لہذا اس حدیث مبارک کی روشنی میں اس معاملے کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہمارے لیے دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی و کامرانی اور پھر آخرت کے تمام مراحل میں بھی ہر قسم کی کامیابی اور صلاح و فلاح، اور بالآخر یہاں تک کہ جنت میں داخلے کا معاملہ بھی اسی پر موقوف ہے اور منحصر ہے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها۔ اللہ ہمیشہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو کہ جس نے میری بات کو سنا، اسے سمجھا اور پھر اسے یاد رکھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کس قدر اہم ترین خوشخبری ہے کہ اللہ تر و تازہ رکھے۔ یعنی جس طرح کوئی درخت ہوتا ہے، کوئی پودا ہوا کرتا ہے، پودا اگر تر و تازہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ
اس میں زندگی ہے، اس میں خیر و خوبی ہے، ورنہ یہ کہ اگر وہ مرجھا گیا تو گویا کہ وہ برباد ہو گیا۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ الفاظ کہ اللہ تر و تازہ رکھے، یعنی خوش رکھے، آباد رکھے، ہر قسم کی خیر و برکت سے نوازے اس انسان کو کہ جس نے میری بات کو سنا، اسے سمجھا، اسے یاد رکھا۔ اور یہ جو الفاظ ہیں کہ اسے یاد رکھا، وَحَفِظَهَا، اسے یاد رکھا، تو اس میں یاد رکھنا، حفظ کے معنی یاد رکھنا، اور اسی طرح حفظ کے معنی حفاظت، اس کی حفاظت کرتے رہنا، اسے محفوظ رکھنا۔ تو اس میں یہ معنی بھی شامل ہیں کہ اسے محفوظ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یعنی اس کے مطابق عمل کرتے رہنا۔ یہ معنی اور مفہوم بھی اس میں شامل ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر جو ایک معروف حدیث ہے کہ جس میں یہ الفاظ ہیں کہ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کی حفاظت کرو تو اس سے کیا مراد ہے؟ انسان کس طرح اللہ کی حفاظت کر سکتا ہے؟ تو اس سے بھی یہی معنی اور یہی مفہوم مراد ہے کہ اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جو احکام ہیں، جو شریعت ہے، اللہ کا جو دین ہے، تم اس کی حفاظت کرو، یعنی اس پر عمل پیرا رہو، اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے رہو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تو اسی طرح اس حدیث میں بھی کہ اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جس نے میری بات کو سنا، اسے سمجھا، پھر اس کی حفاظت کی، یعنی اسے یاد بھی رکھا، اور مزید یہ کہ اس کے مطابق وہ عمل بھی کرتا رہا، تو اس کے لیے اس قدر عظیم ترین خوشخبری ہے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے أَلَا لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو کوئی اس وقت یہاں موجود ہے، جو میرے سامنے حاضر ہے، وہ میری بات پہنچا دے اس شخص تک جو کہ غائب ہے، جو کہ دور ہے، جو اس وقت یہاں میرے سامنے حاضر نہیں ہے۔ اور بالخصوص یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہ تم میں سے جو کوئی حاضر ہے وہ میری بات پہنچا دے ان لوگوں تک کہ جو اس وقت سامنے موجود نہیں ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہت بڑی تعداد نے حج ادا کیا تھا، بہت بڑا مجمع تھا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا، جو یادگار خطبہ تھا، جو آخری خطبہ تھا آخری حج کے موقع پر، کہ وہ خطبہ جو کہ تمام دنیا انسانیت کے لیے دستور العمل کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت تم جو میری باتیں سن رہے ہو، تم میں سے جو کوئی اس وقت یہاں حاضر ہے، موجود ہے، میری باتیں جو کچھ اس نے سنی ہیں، تو اسے چاہیے کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک بھی میری باتوں کو پہنچائیں، لہذا تا قیامت یہ ہماری ذمہ داری ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات جو ہم تک پہنچی ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے یہ بات کہ ہم انہیں سمجھیں، انہیں یاد رکھیں، ان کی حفاظت کریں، یعنی ان کے مطابق عمل کریں، اور پھر یہ کہ آئندہ دوسروں تک، نئی نسلوں تک بھی ہم اس مقدس پیغام کو پہنچاتے رہیں، اور بالخصوص اس وجہ سے بھی کہ یہ دینی فریضہ ہے، اور مزید یہ کہ تاکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ مبارک دعا ہمیں نصیب ہو سکے کہ اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو کہ جس نے میری بات کو سنا، اسے سمجھا، اسے یاد رکھا اور پھر آگے بھی پہنچایا۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں قابل ذکر یہ بھی ہے کہ قرآن کریم جو کہ کلام اللہ ہے، قرآن کریم جو کہ اللہ کی طرف سے نازل فرمودہ آخری آسمانی و الہامی کتاب ہے، قرآن کریم جو کہ قیامت تک تمام دنیا انسانیت کے لیے کتاب رشد و ہدایت ہے، قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے جو احکام ہیں، جو تعلیمات ہیں، انہیں سمجھنے کے لیے ہمیں محتاجی ہے احادیث مبارکہ کی، یعنی قرآنی احکام کو، قرآنی تعلیمات کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی طرف رجوع نہ کرے۔ قرآن میں حکم یہ ہے کہ نماز پڑھو، اب نماز کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ قرآن میں حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، اب زکوٰۃ کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ کون زکوٰۃ دے گا؟ کس مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے؟ کس مال میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ کتنی زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ اور کس کو زکوٰۃ دی جائے گی؟ یہ تمام تفصیلات انہیں جاننے کے لیے حدیث کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ لہذا اس سے بھی احادیث مبارکہ کی اہمیت خوب واضح و ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو در حقیقت قرآن کی عملی تفسیر تھے، عملی نمونہ، گویا کہ بولتا ہوا قرآن، گویا کہ چلتا پھرتا قرآن۔ جیسا کہ ایک بار ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب یہ سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن تھا، یعنی جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں جو تعلیمات ہیں، قرآن میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اور قرآن میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے، تو یہ تمام باتیں، ان تمام احکام اور ان تمام تعلیمات کی عملی تفسیر، زندہ نمونہ، چلتا پھرتا نمونہ۔ تو یہ کیفیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت یعنی یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں اس قرآن کو جو کہ ان کے لیے نازل کیا گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہم ترین فریضہ تھا من جانب اللہ
کہ قرآنی تعلیمات کو آگے لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو قرآن سکھانا، لوگوں کو قرآنی تعلیمات کے معانی و مفاہیم اور مطالب سے آگاہ کرنا کہ قرآن کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے شاہد یعنی گواہ بنا کر، اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور یہ کہ روشن چراغ بنا کر، تو اللہ کے حکم سے اللہ کے دین کی طرف بلانے والا۔ تو اس سے بھی یہی بات واضح ہوئی کہ قرآن کریم میں جو اللہ کی طرف سے تعلیمات ہیں انہیں سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ۔ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی رضامندی و خوشنودی حاصل کرنا، اس اہم ترین مقصد کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے، یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے سوائے ایک ہی طریقے کے، اور وہ ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ انسان کو اگر اللہ کی رضامندی و خوشنودی مطلوب ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائے، کہ اللہ تک پہنچنے کا یہی واحد راستہ ہے، یہی واحد طریقہ ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کا حکم دیں تم اسے اپنا لو، اور وہ جس چیز سے تمہیں منع کریں تم اس سے باز آ جاؤ۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات یوں بھی ضروری ہے کہ اللہ کی رضا تک پہنچنا اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کو سمجھنا، اس کا تمام تر دار و مدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سمجھنے پر ہی ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم یہ نیا پروگرام منتخب احادیث لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔